اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فویل للمصلین وقال تعالی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی اہم موضوع آپ کے سامنے لے آ رہا ہوں جو نماز سے متعلق ہے۔ کیا بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ میرا موضوع ہے۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ پلرز آف اسلام میں ایمان کے بعد سب سے پہلے عبادت میں آنے والی چیز نماز کے تعلق سے اتنی امپورٹنٹ اتنی آیتیں آئی ہے، آج آپ کے گوشہ گزار کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بے نمازی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام میں تصور دیتا ہے۔ آج زوال کی حالت یہ ہے کہ ہر کوئی کتنی بھی گئے گزری حالت میں زندگی گزارنے پر بھی یا اسلام کے بالکل اصولوں کو پامال کرنے پر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے زوال کی انتہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے فحطم الدین، دین کو برباد کیا، بلڈوز کر دیا۔ تو اسی سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اور نماز فرض ہے، فرض کا انکار کرنا کفر ہے، فرض کو عملاً چھوڑ دینا فسق ہے۔ تو یہ نماز انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں گے کہ نماز کی کیا کیا حیثیتیں ہیں اور کس طرح سے ایک مسلمان نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یاد الہی کا بہترین ذریعہ ہے نماز اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز بندگی کی معراج ہے۔ نماز میرے دوستو اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے نماز میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ارشادات فرماتا ہے، تو اس سے کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتا ہے بندے کے اور خالق کے درمیان، بندے اور آقا کے درمیان۔ یہ نماز اس کو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے کہ میں آج نماز میں حاضر ہوں، کل اللہ تیرے حضور حاضر ہونے والا ہوں، میری مغفرت فرما، میری اصلاح فرما۔ یہ اتنی کئی چیزیں اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ آئیے بتاؤں کہ بحیثیت مسلمان ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نام کی نسبت سے اس نماز کا کیا تعلق ہے؟ مسلم کے معنی ہے فرما بردار۔ اسلام فرما برداری کا نام ہے۔ The complete submission to Allah is called Islam, and whoever agrees to submit himself, he is called Muslim۔ اب یہاں پر دیکھیے اپنے آپ کو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں۔ مسلمان کے معنی ہے اللہ کا فرما بردار، لیکن ہماری زندگی میں فرما برداری کا رنگ ہی نظر نہیں آ رہا، پھر اپنے آپ کو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے، کتنا ڈوئل سٹینڈرڈ آپ اندازہ لگائیے۔ یہ حقیقت سے انکار ہے۔ اب آپ کو بتاؤں، اگر کوئی انجینئر نہیں ہے اور اس کو انجینئر کے نام سے پکارا جائے تو آپ بولیں گے اس کی ڈگری کہاں ہے، اس کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں، وہ کیا کام کرتا ہے۔ یہ تمام پیمانوں پر آپ دیکھیں گے اور وہ پورا اترتا ہے تبھی آپ اس کو انجینئر تسلیم کریں گے۔ اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ سب سے پہلے پوچھیں گے کہ وہ کہاں سے فارغ ہے، علم طب کہاں سے حاصل کیا، پھر کہاں پریکٹس کر رہا ہے، اس کو کتنا نالج ہے۔ یہ تمام چیزیں، ٹریٹمنٹ، موڈ آف ٹریٹمنٹ کیسا ہے، اس کے بعد آپ اس کو ڈاکٹر تسلیم کریں گے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو، لڑکے کو پیار سے میرے بیٹے انجینئر بول کے بلایا، اب وہ ہے بچہ حمال یعنی تو معمولی یعنی لیبر، اب آپ اسے یوں دیکھیں گے، ارے وہ تو گاڑی ریپیئر کر رہا ہے، ارے وہ تو گڑھے کھود رہا ہے، اس کو انجینئر کہہ رہا ہے۔
اس کو میرے بیٹے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو آپ ہنسیں گے، بولیں گے ارے جناب اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، آپ اس کو ایسے نام سے پکار رہے ہیں. تو کہے گا کہ میں میرے بچے کو لاڑ سے انجینئر کہہ رہا ہوں، میرے بچے کو میں لاڑ سے ڈاکٹر کہہ رہا ہوں. تو کیا یہ دعوے کو آپ قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. دعوے کے پیچھے آپ دلیل کیا ہے دیکھیں گے. تو اسی طرح ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو مسلمان کہہ رہے ہیں تو فرشتے بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی اسلامیت ہے، کتنی اللہ کی فرما برداری کا رنگ ہے. آپ 5 وقت کی نمازیں آ رہی ہیں، فجر، ظہر، عصر، اس وقت ہمارے کوئی کان نہیں دھر رہے اذان کی طرف، ہم اللہ کے گھر کی طرف لپک نہیں رہے ہیں، ہم نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. تو یہ ہم لاڑ کے مسلمان ہیں. اور یاد رکھیے میدان حشر میں لاڑ کے مسلمانوں کی کوئی نہیں چلے گی. موصوف کی صفت ہونا چاہیے، یعنی جس کسی کے اندر صفت ہوتی ہے اس کو موصوف کہا جاتا ہے. ہمارے اندر اللہ کی فرما برداری کی صفت ہونی چاہیے. بحیثیت مسلم اللہ کے فرما بردار. اگر اللہ کی فرما برداری کا رنگ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر کس طرح سے ہم مسلمانی کا اظہار کرتے ہیں؟ تو یہ نام کی نسبت سے بھی نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے. ہم اللہ کے سامنے کلمہ پڑھ کر یہ اظہار کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ نہیں ہو کوئی معبود سوائے تیرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رسول ہے. تو آپ اندازہ لگائیے یہ کہتے ہی ہم پابند ہیں. اگر کوئی 12:30 بجے اسلام قبول کیا، 1 بجے اذان ہو گئی تو اسے نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ اعلان کر دیا، دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی چیک کرتا ہے کہ آؤ میرے بندے نماز کی طرف، آؤ میرے بندے کامیابی کی طرف. تو اس کو ریسپانس دینا پڑتا ہے عمل کے ذریعے سے کہ او مائی لارڈ آئی ایم یور اوبیڈینٹ، آئی ایم ریڈی ٹو کم ٹو یور ماسک، کم ٹو یور ہاؤس. تو اس طرح سے مومن بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے. تو یہ بندگی فرض ہے. نماز 5 وقت فرض ہے میرے دوستو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے نمازی کا تصور نہیں تھا، مسلمان اور بے نمازی. آئیے کیونکہ کم وقت میں 10 منٹس کے ویڈیوز میں یہ امپاسبل ہے کہ پوری اس کی تفصیل بیان کی جائے، صرف ہیڈ لائنز کے طور پہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. اہم آخری 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. منافقین کے کانٹیکس میں آئی ہوئی آیتیں ہیں، سورہ نساء کی ہے یہ، اور وہاں پر بربادی کے کانٹیکس میں سورہ ماؤن میں اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی ان مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. اللہ نعوذ باللہ من ذلک. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازوں سے کاہلی برتنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ٹوٹلی نماز چھوڑنے والے نہیں ہے، تارک الصلاۃ نہیں ہے، نماز کو ٹوٹلی ترک کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ نماز سے غفلت برتنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ یہ برباد ہونے والے ہیں. اور وائل کی تفسیر میں آیا ہے کہ جہنم کی گھاٹی کا نام ہے جہاں پہ بہت سخت ٹارچر ہوگا، جیسا مختلف ٹارچر سیلز ہوتے ہیں اس طرح سے. تو اب بے نمازیوں کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ لگائیے. یہاں پر نمازیوں کے لیے تباہی و بربادی کا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور میں جھوٹے لوگ، جھوٹے دعویٰ کرنے والے منافقین بھی ہوتے تھے، تو اللہ ان کی صفات کا تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الرٹ کرتا تھا اور ان پر واضح کرتا تھا کہ منافقین یہ خصلت رکھنے والے ہیں، آپ ان سے الرٹ رہنا. تو آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب ان کے انہیں یہ جو نماز کو آتے ہیں تو قاموا کسالى، بڑا سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، یراؤن الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے منافقین کے کانٹیکس میں ان کی صفات بیان کرنے کے لیے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وہ جب نماز کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت ہی کم. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. تو اس لیے منافقین کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم نماز کو نہ جائیں تو مسلم سوسائٹی یہ جان لے گی کہ ہم مسلمان نہیں ہیں.
ہم منافق ہیں۔ تو منافقین کو اس بات کا احساس تھا اس وقت کہ اگر ہم بے نمازی ہو جائیں تو ہمارا نفاق ظاہر ہوگا۔ تو آج اندازہ لگائیے آپ کہ ہم پیدائشی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن سوچیے آپ مسلمانیت کا احساس ہی نہیں کہ مسلمان کب ہوتا ہے۔ اس وقت کے منافقین کو احساس تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، بے نمازی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ احساس تھا۔ آج مسلمان اتنا نمازوں کو ترک کرتے ہوئے، جمعہ پڑھتے ہوئے، عید کو عید پڑھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے موجود ہیں۔ دوستو خدا را اللہ کے لیے سوچیے آپ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔ آخری بات کہوں گا، یہ بہت سخت الفاظ ہیں، یاد رکھیے، لیکن یہ سخت باتیں بھی کہنا ضروری ہے۔ نماز کس کو معاف ہے آپ کو معلوم ہے؟ نماز صرف زچہ کو معاف ہے اور حائضہ کو معاف ہے، who is facing menstruation period۔ تو ایسے لوگوں کے علاوہ کسی کو نماز معاف نہیں ہے، تو مرد کو تو ایگزمپشن ہے ہی نہیں، تو کس طرح سے نمازیں ہم ترک کر رہے ہیں؟ سوچئے میرے دوستو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے اور رجوع ہو جائیے، ورنہ دنیا کے سینسس کے ریکارڈوں میں، کارپوریشنز میں اور ٹاؤن میونسپل کونسلز میں تو ہم کو مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا۔ میدان حشر میں اگر خدا نخواستہ فرشتے اگر ہم کو مسلمانوں کے رجسٹر میں شامل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پکا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔